السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگ کے لیے پارٹ 2 لے کر آئی ہوں۔ جب وہ ٹھنڈی ہونے لگتی ہے آگ تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو بھڑکا دیتا ہے۔ اس عذاب کو چکھو، یہ عذاب کبھی نہیں گھٹ سکتا، ایک بوند ٹھنڈا پانی نہیں مل سکتا، ایک تیرنے والا نہیں مل سکتا، ایک پل کے لیے نیند نہیں آ سکتی۔ آگ کا بستر، آگ کی چادر، آگ کے کمرے، آگ کی چھتیں، آگ کی دیواریں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگ کے کمرے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگ کے بستر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انگاروں کی چادریں، اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا ان کے اوپر بھی آگ اور نیچے بھی آگ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تارکول کی شلواریں ہوں گی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگ کے تانے بانے کرتے ہیں، یہ تو ہمیشہ کے لیے برباد ہو گئے۔ اس سے اوپر پہلا حصہ ہے جہنم اہل ایمان کے لیے کون سی ہوگی؟ جو کبیرہ گناہ کرتے ہیں، کرتے کرتے مر گئے اور توبہ نہ کی۔ توبہ پر تو کفر معاف ہو جاتا ہے، توبہ پر تو شرک معاف ہو جاتا ہے، توبہ پر تو نبوت کے جھوٹے دعوے معاف ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے جہنمی مسلمان حابیل کا قاتل قابیل، سب سے آخری جہنمی اس امت کا، اس کا نام بھی جہنیہ، اس کا قبیلہ بھی جہنیہ عرب میں سے ہوگا۔ ان دونوں کے درمیان تمام وہ جو بغیر توبہ کیے مرے، آپ کا کیا خیال ہے؟ نماز چھوڑ دینے سے کچھ بھی نہ ہوگا، جھوٹ بولنے سے کچھ بھی نہ ہوگا، کوئی عورت بے پردہ جسم کی نمائش کرے تو کچھ بھی نہ ہوگا، ایک نوجوان شراب میں مست پھرا کچھ نہ ہوگا، ایک جوان سارا دن میراثیوں کے گانے سنے کچھ بھی نہ ہوگا۔ کچھ ہو رہا ہے، کچھ ہونے والا ہے، دیکھنے والا نہ غافل ہے نہ جاہل ہے، نہ بے بس اور کمزور ہے، اور نہ اس کے فیصلوں کو کوئی بدل سکتا ہے۔ یہ سب سے ہلکا عذاب ہے۔ اس دوزخ میں سے اگر ایک لوٹا پانی 7 سمندروں میں ڈال دیا جائے تو سارے سمندر ابلنے لگ جائیں گے۔ تو آپ ان نوجوانوں پر رحم کھائیں جو یہاں بے حیائی کرنے آتے ہیں، غفلت میں ہیں۔ لیکن بھائیوں، کمرے بھی کرایہ پر دو اور ان کو توبہ بھی کراؤ کہ اگر یہ ایسی حال میں چلیں گے تو ہمیشہ کے لیے برباد ہو گئے۔ ہاں، جبرائیل آئے، یا رسول اللہ، جہنم کے 7 حصے ہیں جو تفصیل میں نے بتائی۔ جب آخر حصے پر آئے تو خاموش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بھائی خاموش کیوں ہوں گے؟ تو اس میں کون لوگ ہوں گے؟ کہا، یا رسول اللہ، آپ کے امتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غش کھا کر گر گئے، اور جب ہوش آیا تو آنسوؤں کا ایک سیل روا تھا۔ 3 دن گزر گئے، نہ کچھ کھایا نہ پیا، بس رو رہے ہیں اور رو رہے ہیں اور کسی سے بات نہیں فرما رہے ہیں۔ آخر صبر نہ ہوا، حضرت ابو بکر صدیق کو بلایا اور فرمایا، جب کلمہ گو کی طرف جہنم کی آگ لپکے گی، جب آگ ان کی طرف بڑھے گی تو لا الہ الا اللہ پڑھیں گے تو آگ ہٹ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اس کلمے کی حیا کرتے تو آج یہ نہ ہوتا۔ لاہور، کراچی، پشاور میں، پنجاب، سندھ، بلوچ، سرحد میں، ہند میں، ایران میں، توران میں، افغانستان میں، ترکستان میں اگر اس کلمے کی لاج رکھتے تو آج یہ آگ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکتی۔ جب آگ ان لوگوں کو پکڑ لے گی تو اللہ تعالیٰ کہیں گے سجدے کی جگہ کو چھوڑ دے، اور جب دوزخ کی ہتھکڑیاں لائیں گے، بیڑیاں لائیں گے تو اللہ فرمائیں گے ان کو ہتھکڑیاں نہ لگاؤ، ان ہاتھوں نے خیرات کی ہوئی ہے، ان کے گلے میں طوق نہ ڈالو، انہوں نے بڑے غلام آزاد کیے ہیں، ان کے پاؤں میں بیڑیاں نہ ڈالو، انہوں نے بڑے طواف کیے ہوئے ہیں، آگ کو ان کے دل سے ہٹا دو، اس میں میرا ایمان ہے۔ سب سے ہلکا عذاب ہے، اور پھر بھی کہیں گے، ہائے ہم برباد ہو گئے، ہم برباد ہو گئے۔ یہ سب سے ہلکے ہیں۔ جب ان کی سزا پوری ہوگی اور ان کے نکلنے کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجے گا، ذرا خود دوزخ کو دیکھ کر آؤ۔ جب جبرائیل ملاحظہ کرے گا تو وہ غمگین ہو جائے گا۔ جب جبرائیل کو مسلمان دیکھیں گے
تو کہیں گے یہ کون خوبصورت ہے؟ دوزخ کے فرشتوں سے پوچھیں گے، وہ جواب دیں گے یہ وہ فرشتہ ہے جو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جایا کرتا تھا۔ تو ساری امت کے مرد و عورت جبرائیل کے پاس رش کریں گے، اے جبرائیل، اللہ کے واسطے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمارا یہ پیغام پہنچا دے، ہم بڑے دکھی ہیں، ہمیں آگ نے برباد کر دیا، ہمیں سانپوں نے تباہ کر دیا، ہماری سفارش کر دے، ہمارے نبی کو ہمارا سلام پہنچا دو۔ ان کا رونا، اللہ اکبر، ان کا رونا جبرائیل علیہ السلام کو بھی رلا دے گا۔ تو جبرائیل علیہ السلام جب غمگین یہاں سے لوٹیں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا دیکھا؟ عرض کریں گے باری تعالیٰ بڑا ہی برا حال ہے۔ تو اس غم میں وہ اس بات کو ہی بھول جائیں گے جو پیغام ملا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تمہیں انہوں نے کچھ نہیں کہا تھا؟ وہ کہیں گے اوہو، میں تو بھول ہی گیا، انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے محبوب کو ہمارا سلام دینا اور ہمارا پیغام دینا کہ ہم برباد ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ ان کا پیغام دے دو۔ تو جبرائیل علیہ السلام جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر جا کر پیغام دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی تڑپ گئے ہیں، وہ آپ کی خدمت میں سفارش کی درخواست کرتے ہیں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے نبی سجدے میں گریں گے کیونکہ سزا ختم ہونے والی ہے، پھر سجدے میں روئیں گے یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ جس کے دل میں ایک جو کے برابر بھی ایمان ہے اس کو نکال لاؤ۔ تو اللہ کے نبی ان کو نکال کر آب حیات میں ڈالتے جائیں گے، البتہ ان کے ماتھے پر ایک کالا داغ باقی رہ جائے گا جو یہ علامت ہوگی کہ یہ دوزخ کی سزا بھگت کر جنت میں آیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا جاؤ جس کے دل میں ایک رائی کے برابر بھی ایمان ہے اس کو بھی نکال کر لے آؤ۔ تو پھر بے شمار لوگوں کو نکالیں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا جاؤ جس کے دل میں رائی کے کچھ حصے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو بھی نکال کے لے آؤ، ان کو بھی نکال کر جنت میں ڈال دیں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں، پھر اللہ فرمائیں گے بس اب تیری باری ختم، اب میری باری ہے۔ پھر اللہ 3 لب بھر کر جنت میں ڈالیں گے، پھر بھی ایک انکارہ رہ جائے گا، جہنیہ، جس کا نام ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ اس کے بعد بھی جنت میں ڈالا جائے گا۔ آب حیات سے نہا کر جنت میں چلے جائیں گے، داغ باقی ہوگا۔ پھر عرض کریں گے باری تعالیٰ یہ برے وقتوں کا نشان ہے۔ یا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چلو تمہارا داغ بھی مٹا دیتے ہیں۔ جہنم سے نکل کر جنت میں جانے کا منظر دیکھ کر کفار و مشرکین کہیں گے ہائے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، ہم سے بڑا گرا کون ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، برے سے برے مسلمان کو بھی حقیر نظروں سے نہ دیکھو، اس کے پیچھے اللہ اور اس کے رسول کی محبتیں ہیں۔